نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آج سامعین کے سامنے درس قرآن کی ابتدا کرنی ہے۔ سب سے پہلے درس قرآن میں ہم نے مسئلہ الہ کو شروع کرنا ہے۔ جن حضرات نے اس سے پہلے مسئلہ الہ کو سنا نہیں ہے یا کسی سے سمجھا نہیں ہے تو ان حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور اس مسئلہ کو سمجھیں اور سنیں۔ مسئلہ الہ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ نے آپ کی ذات کو نہ بنانا ہوتا تو میں اس پوری کائنات کو پیدا بھی نہ کرتا۔ جبکہ تمام محدثین نے اس مسئلے کی وجہ سے اس روایت کو قرآن کے خلاف مانا ہے اور اس روایت کو ضعیف اور وضع کی ہوئی روایت مانا ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب اس روایت کو لائے ہیں تو ساتھ انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ قال علی قاری ھذا حدیث ضعیف ولکن معناہ صحیح، کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو وضع کیا گیا ہے، اس روایت کو گھڑا گیا ہے، اس حدیث کے الفاظ وہ وضع کیے گئے ہیں، لیکن ولاکن معناہ صحیح، معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے معنی اور اس روایت کا مفہوم صحیح ہے تو یہ تب صحیح ہوگا جب میں اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے میرا پیغمبر، اگر میں نے آپ کو دنیا کے اندر بھیج کر آپ کی زبان مقدس سے
اپنی الوہیت اور اپنی عبادت کے مسئلے کو بیان نہ فرمانا ہوتا تو میں اس ساری کائنات کو پیدا بھی نہ کرتا۔ تو اس کے علاوہ بھی تمام محدثین نے اس پر جرح کی ہے، اور دوسرے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو یہ روایت قرآن مقدس کے بھی مقابل ہے، جبکہ محدثین کا اصول ہے کہ جب روایت قرآن کے مقابلے میں آ جائے، جب روایت قرآن سے ٹکرانے لگے، تو سب سے پہلے ہم اس روایت اور حدیث کا ایسا معنی کریں گے، ایسی تاویل کریں گے جو بالکل قرآن کے بالکل عین مطابق ہو جائے۔ اگر اس طرح اس کی تاویل نہ ہو سکے، اس کی تاویل قرآن کے مقابلے میں ہو اور اس کی تاویل قرآن کے عین مطابق نہ ہو سکے، تو ہم قرآن مقدس کو لے لیں گے اور روایت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ یہ روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتا، یہ کسی غیر معصوم راوی کی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کبھی قرآن مقدس کے مقابل بات کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی جتنی احادیث بھی ہیں وہ قرآن کی تشریح ہیں۔ قرآن اگر ایک مسئلے کو، قرآن اگر ایک بات کو قرآن اگر ایک بات کو چھپا رہا ہے، اس کے معنی اور مفہوم آیت سے سمجھ نہیں آ رہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث اس کی تشریح کریں گی، نہ کہ قرآن اور حدیث کا کبھی بھی ٹکراؤ اور تقابل ہوگا۔ تو اس لیے اگر روایت قرآن کے خلاف ہو تو پہلے تو اس روایت کی تعویل کی جائے گی، اگر تعویل ہو جائے تو صحیح، ورنہ ہم قرآن مقدس کو تو مان لیں گے لیکن روایت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ یہ میرے پیغمبر کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے یہ روایت اگر اس کا مفہوم جس طرح حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اگر اس طرح لیا جائے پھر تو یہ عین قرآن کے مطابق ہوگا، اگر نہ اس طرح لیا جائے پھر یہ قرآن مقدس کے مقابلے میں روایت آ رہی ہے، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے قرآن مقدس کا ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مقدس کی سورت کا نام سورۃ النحل ہے اور 14واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 ہے، جہاں پہ اللہ نے اس مسئلے کو اور پوری کائنات کے بنانے کا مقصد ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے بالکل مقابلے میں یہ قرآن کی آیت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ قرآن کہتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ روح کے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کیوں اتارتا رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو، انہو لا الہ الا انا، کہ کسی کی عبادت اللہ کے سوا نہیں اور نہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے، الا مگر
انا فاتقون، سوائے ایک اللہ کے، سو اللہ فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اس کائنات کی روح ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے مسئلہ لا الہ الا انا فاعبدون، جو خطبے میں نے آیت پڑھی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کریم نے اسی مسئلہ کو بیان کیا ہے۔ یہ آیت سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، تو سورۃ الانبیاء کی اس آیت کے اندر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یہ پارہ نمبر 17 ہے، سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے، اور اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجے ہم نے من قبلک آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول بھی، الا مگر نوحی اس کی طرف ہم یہی وحی اتارتے رہے ہیں، ان انبیاء کی طرف ہم یہی وحی بھیجتے رہے ہیں، انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی لیے صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کا حوالہ ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور پارہ نمبر 3 ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے اسی مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے گواہی دی ہے۔ شاہدہ اس کا معنی امام بخاری نے کیا، شاہدہ بمعنی اے بینہ فی الکتب السابقہ و فی القرآن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہدہ بمعنی بینہ، کہ اللہ نے اسی بات کو فی الکتب السابقہ، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے، کتب سابقہ یعنی جتنی سابقہ آسمانی کتب اللہ نے نازل کی ہیں ان سب میں بھی، وفی القرآن اور قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ نے اسی بات کی گواہی دی ہے۔ کیا صرف اللہ نے گواہی نہیں دی بلکہ والملائکۃ، فرشتوں نے بھی اسی بات کی گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم لوگوں نے بھی اسی بات کی گواہی دی ہے، قائمًا بالقسط جو اہل علم انصاف والے ہیں، جو اہل علم انصاف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کی گواہی دی ہے، کیا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ یہ 3 حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النحل کا حوالہ آیت نمبر 2 اور پارہ نمبر 14، دوسرے نمبر پر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 پارہ نمبر 17 کا حوالہ، اور تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ میں نے سامعین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر جن جن لوگوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے کبھی بھی وہ میری یہ گفتگو سنیں تو وہ بے شک قرآن مقدس کھول کر ترجمہ اپنے گھروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں آیات کے اندر اللہ نے اسی مسئلے کو بیان فرمایا ہے کہ کائنات کی روح یہی مسئلہ ہے، اور پورے انبیاء کا مشن وہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسی حوالے سے میں تھوڑی سی اس مسئلے کی اہمیت کو بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک مثال کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ بڑی اہمیت والا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ بڑی اہمیت والا مسئلہ ہے۔ جب بھی اس عنوان پر یہ عنوان چھڑے، اس عنوان پر
اس ٹاپک پر کبھی بھی گفتگو ہو تو سارے علماء، چاہے وہ اہل حدیث مکتب فکر سے ہوں، علماء دیوبند مکتب فکر سے ہو یا بریلوی مکتب فکر سے ہوں، تمام علماء جو کل تک ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کرتے رہے، جو کل تک ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہے، جیسے ہی ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک کے اندر چھڑ جاتا ہے تو یہ تمام علماء ایک سٹیج پر اکٹھے ہو کر اس عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب یہ گفتگو لوگوں نے سنی تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک کے اندر بڑی اہمیت والا مسئلہ ہے، بڑی اس کی وقت ہے کہ تمام علماء جو کل تک آپس کے اندر لڑتے رہے ہیں، جو کل تک ایک دوسرے کے خلاف معاذ کھڑے کرتے رہے ہیں، لیکن یوں ہی یہ مسئلہ آیا تو تمام علماء ایک ہی سٹیج پر متفق ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی اہمیت والا مسئلہ ہے کہ تمام علماء ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے۔ تو جس مسئلے پر تمام علماء ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ بڑی اہمیت والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس مسئلے پہ علماء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ اہمیت والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جس مسئلے پہ تمام انبیاء اکٹھے ہو جائیں اس مسئلے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ جس مسئلے کا، جس انبیاء کی جماعت کا مشن کا ذکر اللہ نے سورۃ الانبیاء میں کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء، انبیاء اس سورت کا نام رکھا ہی اس لیے گیا ہے۔ حالانکہ سورتوں کے نام جب رکھے گئے تو کوئی نہ کوئی مناسبت کی وجہ سے، کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے سورتوں کے ناموں کو رکھا گیا ہے، اور یہ نام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے حکم سے رکھے ہیں۔ جس میں گائے کا ذکر ہوا اس میں اس کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا، جس سورت کے اندر عورتوں کے مسائل کا تذکرہ ہوا اس سورت کا نام سورۃ النساء ہو گیا۔ جس سورت کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر ہوا اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا گیا۔ جس سورت کے اندر کسی چیونٹی کا ذکر ہوا تو اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا۔ تو اسی طرح یہ سورت، جو اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کیا اس سورۃ الانبیاء میں سارے انبیاء کا ذکر ہے یا سارے انبیاء کا نام لیا گیا ہے تب اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اگر اس کے اندر یہ بات دیکھی جائے تو چند انبیاء کا نام ذکر کیا گیا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے؟ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ نے اس مسئلہ کو ذکر کیا جس مسئلے کے اوپر تمام انبیاء متفق تھے، جس مسئلے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اسی مسئلے کی دعوت دی ہے۔ جس وقت بھی قرآن مقدس کے اندر کسی پیغمبر کی دعوت کا ذکر چلتا ہے تو قرآن کسی پیغمبر کی نماز کا ذکر نہیں کرتا، کسی پیغمبر کی روزے، حج، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرتا۔ جب بھی قرآن بولتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو جس وقت بھی قرآن مقدس نے کسی نبی کی دعوت کا ذکر کیا تو سب سے پہلے اس پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو آج کے درس کے اندر میں نے اس مسئلے کی تھوڑی سی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا کہ اس مسئلے کے اوپر ہم کیا دلائل رکھتے ہیں، اور مسئلہ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے، الہ کس کو کہتے ہیں، الہ کی صفات کیا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ قسط وار آئندہ کے دروس میں بیان کی جائیں گی۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں یا جن تک
کبھی بھی میری آواز پہنچے، سب سے پہلے تو ان حضرات سے گزارش ہے کہ میرا فیس بک پیج شاگرد بندیالوی درس قرآن کے نام سے یہ پیج ہے، تو سارے حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پیج کو لائک کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو وہ آپ حضرات تک پہنچے، اور تمام احباب جو پہلے اس مسئلے کی اہمیت سے یا اس مسئلے سے وہ واقف نہیں ہیں، تو سب حضرات کے سامنے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ضرور اس مسئلے کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔